آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کے لیے جو قرآنی قصوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اس سلسلے کا چھٹا حصہ لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم نے جو جانور چنا ہے وہ سانپ ہے۔ سانپ اکثر و بیشتر گرم خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے ماحول اور آب و ہوا میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ تاریخ حیوانیات سے پتہ چلتا ہے کہ خطۂ زمین پر سانپ آج سے تقریباً 135 ملین سال پہلے نمودار ہوا تھا، اور اس کا جد اعلیٰ غالباً چھپکلی ہے۔ رینگنے کے عجیب و غریب انداز، ڈسنے اور زہر آلود کرنے کے نرالے ڈھنگ کی وجہ سے سانپ دیکھتی انسان میں خوف و ہراس کی شدید جذباتی کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ مختلف مذہبوں، دیومالاؤں اور ادبوں میں مختلف انداز میں اس کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ کئی قدیم مذاہب میں سانپ کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ سانپ اکثر و بیشتر خشکی کا جانور ہے، مگر اس کی کئی اقسام پانی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً سانپ کی 2700 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص میں سانپ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر ایک دلچسپ اور بصیرت آموز قصے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کا ذکر ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ پھر جب آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور فرعون مصر تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان دنوں مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جو تھا اس کا نام رامیسس دوم تھا، جو بے حد مغرور اور بے مغز ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہیں آ رہے، تو اس نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ میرے درباری جادوگروں سے شعبدہ بازی میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا۔ ایک دن بڑے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور فرعون اپنے پورے جاہ و جلال جادوگروں اور تماشائیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے رسیاں اور چھڑیاں زمین پر پھینکیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کا روپ دھار کر زمین پر رینگنے لگیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی مبارک جو ہے وہ زمین پر پھینک دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین میں پھینک دی، اور وہ ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن کر زمین پر رینگنے لگا، اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔
تماشائی حیران رہ گئے اور جادوگر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو ہمارے لیے تا قیامت تازیانہ عبرت بنا دیا، اور اب بھی اس کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں ہمارے لیے سامان عبرت کے طور پر پڑی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فرعون مصر جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس قرآنی قصے سے ہمیں سبق ملتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک اور برا ہوتا ہے، اور اللہ کے سچے بندے ہی ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔